السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک سوال بہت اہم ہے۔ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور دنیا یعنی باہر کی دنیا پاکستانیوں سے پوچھتی ہے کہ کیا پاکستان میں انصاف کا تصور دنیا سے مختلف ہے؟ ناظرین، انصاف کسی بھی معاشرہ کے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں چودھریوں ملکوں کو جو فیصلے کرتے ہیں وہ ناانصافی پہ مبنی ہوتے ہیں۔ عوام کچھ کہہ تو نہیں سکتی، لیکن وہ ادھر ادھر ہو کے چودھریوں کے فیصلے لطیفوں کی طرح ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور پھر ایسے میں کوئی بھی چودھری کی دل سے عزت نہیں کرتا۔ اب تو کوئی ادارہ بھی ان لطیفوں سے مبرہ نہیں۔ انصاف کا کانسیپٹ ہی مختلف ہو گیا ہے۔ ساری دنیا کا ہم سے اعتماد ختم ہوا جاتا ہے، کیونکہ اس کانسیپٹ کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ آپ فورن انویسٹمنٹ کی بات کر لیں، اس کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں۔ جب کوئی بھی غیر ملکی دوسرے ملک سے تعلق رکھنے والا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے عدالتی نظام کو دیکھتا ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تو یہاں کی عدالتیں فیصلہ کیسے کرتی ہیں۔ خاص طور پہ وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیسی شہرت ہے۔ ہماری عدالتوں پر تو فورن انویسٹرز کو پہلے سے ہی اعتبار نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، بے شمار انویسٹرز ایسے ہیں جب انہوں نے یہاں کانٹریکٹس کیے تو ڈسپیوٹ کی صورت میں جو عدالت میں جانا ہے وہ کیا ہے، دوسرے ملکوں کی عدالتیں، وہاں جانے کا معاہدہ اور ہمارے گورنمنٹ بھی کرتی رہی ہے، اور ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں پاکستان میں جو پارٹنر ہیں انویسٹمنٹ میں وہ بھی کرتے ہیں۔ وقت گزر چکا ہے، بہت نقصان ہمیں پہنچ چکا ہے، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اب بھی ٹھیک ہو جائیں، سدھر جائیں تو بات بن سکتی ہے۔ ناظرین، سب ادارے قابل احترام، قابل عزت ہیں، لیکن احترام اور عزت ارن کرنا پڑتا ہے اپنی کارکردگی سے، اپنے کنڈکٹ اور بیہیویئر سے۔ چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور ان فیصلوں کی وجہ سے دنیا جو ہمیں اسیس کرتی ہے وہ کس طریقے سے کرتی ہوگی۔ پہلے ایک پرانی بات سن لیں۔ یہ 1985 کی بات ہے کہ میں برطانیہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ جس فلور پہ رہتا تھا اس میں 10 کمرے تھے، بڑا سا کچن، 2 باتھ روم، 2 ٹوائلٹس، اور 10 اسٹوڈنٹس تھے، جن میں سے 8 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ ایک میں تھا اور ایک دوسرا وہ انگلش تھا، یعنی ویلش یا اسکاٹش نہیں تھا۔ یہ انگلش ذرا تھوڑے سے مغرور ہوتے ہیں۔ میں ماسٹرز کر رہا تھا اور وہ لڑکا پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ وہ پی ایچ ڈی ہسٹری میں کر رہا تھا۔ اس کا ٹاپک جو ہے وہ انڈیا سے متعلق تھا، وہ انڈیا وزٹ کر چکا تھا اور پاکستان کے بارے میں بہت معلومات رکھتا تھا، کیونکہ جب وہ تھیسس کے لیے انڈیا سے جب اس نے ہسٹری پڑھنی شروع کی تو ظاہر ہے وہ پاکستان کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا تھا۔ کرسمس کی چھٹیاں آئیں، ساری لڑکیاں جو اپنے گھروں کو چلے گئیں، لیکن وہ لڑکا چونکہ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہا تھا وہ نہیں گیا، تو لامحالہ میں وہیں تھا۔ ایک دن ڈنر کے موقع پہ کہتا ہے کہ مسٹر اقبال، میرا نام چونکہ خالد اقبال، تو مسٹر اقبال میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھو۔ سوال اس نے یہ پوچھا کہ جنرل ضیاء الحق صدر پاکستان ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر تم اسلام چاہتے ہو تو میں 5 سال کے لیے صدر ہوں۔ تو مجھے کہتا ہے کہ مسٹر اقبال، لیٹ می نو دا لاجیکل لنک بٹوین دیز ٹو اسٹیٹمنٹس، کہ یہ جو 2 اسٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں اور پھر میں 5 سال کے لیے صدر ہوں، تو ان کا آپس میں کیا ہے؟
وہ کہنے لگا اگر ریسرچ کی کتابوں میں بھی دیکھا جائے تو ان کا کوئی کوریلیشن نہیں بنتا اس کا. اور پھر اس نے کہا کہ کیا مسلم ایسے ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ میں یہ آخری فکرہ آ گیا اور جان چھڑانے کے لیے یہ بہترین تھا کہ میں نے ساری تقریر اسی پہ کی، اور پہلا جو تھا اس کا کہ اس کا لاجیکل لنک کیا ہے اس کو میں اگنور کر گیا. بہرحال ہمارے کلچر میں جو مطلب جواب صحیح ہو سکتا تھا وہ یہ ہے کہ زور آور دا ستیہ میاں 100، یعنی کہ اگر 20 کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 140 بنتا ہے. لیکن زور آور جو ہے یعنی جو طاقتور ہے، جو انفلوئنشل ہے، اس کے لیے یہ 100 ہے. تو ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے. موجودہ انصاف سے کیے گئے فیصلوں کا تذکرہ سن لیں. آئین میں درج ہے کہ فلاں فلاں صورت میں پارلیمان کا ممبر اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتا. وہ میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، سارے وہ لکھا ہوا ہے کہ کس صورتوں میں. اور اگر ووٹ ڈالے گا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، یعنی وہ ممبر نہیں رہے گا، لیکن ووٹ شمار ہوگا. ناظرین، بے شک اس نے آئین کی خلاف ورزی کی تو ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اس کا ووٹ شمار ہوگا. عقل یہاں جامد ہو جاتی ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اس کا وہ فروٹ کیسے اس کو جو ہے ملے گا. دوسری میں بات کرتا ہوں، یہ آئی پی پیز کی بات کر لیں. ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے وہ بھی ڈسیزنس تھے. آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، پلانٹ کی جو میکسیمم کیپیسٹی ہے اس کے مطابق آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی. حضور آئی پی پی والے ہماری عقل و دانش معاملہ فیملی کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. تیسری مثال جو ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کا اختیار پارلیمان کی ایک کمیٹی کو، ٹھیک ہے جی، اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. بہرحال کمیٹی سینیورٹی کے لحاظ سے دوسرے، تیسرے یا چوتھے جج کو چیف جسٹس بنا سکتی ہے. اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کمیٹی ان ججز کو جن کو کہ چیف جسٹس نہیں بنایا گیا اس کے بارے میں تفصیل سے لکھیں کہ نہ بنائے جانے کی وجہ کیا ہے. سول سروس میں ایسا ہوتا ہے اور تمام دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو سینئر 2، 3، 4 لوگ ہیں ان کو نہ بنائے جانے کی وجہ کیا ہے. سلیکشن کے بعد چیف جسٹس بننے والا جج تو ٹاپ پہ آ گیا، لیکن باقی جن کو نہیں بنایا گیا ان کی سینیورٹی تو ظاہر ہے اسی جگہ پہ رہے گی. یہی عقل کہتی ہے. لیکن میڈیا کے کچھ اعلیٰ دماغ جن کو مطلب نہیں بنایا گیا وہ استعفیٰ دے دیں، جیسے کہ آرم فورسز میں ہوتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ یو کینٹ کمپیئر ایپل ود اورنجز. بھئی آرمی جو ہے وہ اس کا سسٹم مختلف ہے، وہ ایک دوسرے کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ججز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. وہ کوئی جج دوسرے جج کا سبارڈینیٹ نہیں ہے، اس کے نیچے کام نہیں کرتا. تو اب آپ دیکھیں کہ لوگ ہمارے بارے میں، جو کہ دنیا ہمیں میڈیا کو سن رہی ہے، وہ ہماری عقلوں کے بارے میں یا ہماری انٹلیکٹ کے بارے میں کیا اسیسمنٹ کرتے ہوں گے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں ٹاک شوز کی بات ضرور کروں گا کہ بڑے حکیمانہ طریقے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ جی یہ اس طرح نہیں، یہ اس طرح ہے. میں ان کی عقل پہ نہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ جو جج اوپر ہیں اب ان کو سینیورٹی سے سب سے نیچے لے آیا جائے، یا وہ جو ہے نا وہ استعفیٰ دے دیں. بھئی آرمی کو جوڈیشری کے سسٹم کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. جب کمپیئر نہیں کیا جا سکتا تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی.
चौथी बात, ये जो अब सुनाने लगा हूँ ये नाकाबिल यकीन है। हम सबको मालूम है कि अदालत के हुक्म पर अमल ना करना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तौहीन अदालत है और इसकी सज़ा है। 5 जजेस एक फ़ैसला देते हैं और उसी बेंच में 2 जजेस का फ़ैसला मुख्तलिफ है, लेकिन वो जजेस अपने फ़ैसले में वो फिर उनका फ़ैसला नहीं रह जाता, ये तो फिर उनकी राय रह जाती है। डिसीजन तो वो परवेल करेगा जो कि ज़्यादा नंबर के जजेस ने जो किया है, लेकिन ये जो कम नंबर वाले हैं यानी 2 जजेस, ये अपने फ़ैसले में ये भी लिखते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ है। मैं बता ही देता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि ये जो 5 जजेस फ़ैसला दे रहे हैं ये गैर आइनी है और आप पे लाजम नहीं है कि आप इनका फ़ैसला मानें। यानी कि 2 जजेस 5 जजेस के फ़ैसले को गलत कह रहे हैं अपने फ़ैसले में, और ये जवाज़ मुहैया कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो 5 जजेस का फ़ैसला है उसको तस्लीम ना करें। तो जनाब ये जजेस जो हैं यानी ख़ुद एक डिसीजन दे रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि तुम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो। तो क्या इन जजेस पे तौहीन अदालत नहीं लगनी चाहिए? ये है हमारी फ़ैसला जो साजी है, ये है हमारी एबिलिटी। अब मैं इस पे क्या तबसरा कर सकता हूँ, आप ख़ुद सोचें। यहाँ चीफ़ जस्टिस का किरदार अहम है, वो उसको चाहिए कि ये फुल कोर्ट बुलाए और अदलिया की तौहीन करने वाले जजेस के बारे में जो भी फ़ैसला कानून के मुताबिक है वो करें। ऐसे इंसाफ के बाद दुनिया में हम इंसाफ फराहम करने वाले मुल्कों की लिस्ट में कहाँ खड़े होंगे? आप देखें। अब आप पुलिस को देख लें, तफसील में नहीं जाऊंगा, खौफ आता है। चादर और चारदीवारी की इस्मत को तार तार करना, ऐसे ऐसे मुकदमा दर्ज करना जिनका मुल्ज़मान ख्वाब में भी कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। उनकी ये दलील कि हम पुलिस वालों की जी हम मजबूर हैं, नौकरी चली जाएगी, इसकी कुछ अहमियत नहीं है। टीनेजर स्कूल के बच्चों की टांगें तोड़ना, पुलिस ये समझने से कासिर है कि वो इंसाफ फराहम करने की पहली सीढ़ी हैं। वो इंसाफ से चलें तो लोग उनकी ना सिर्फ इज़्ज़त करेंगे बल्कि मुआशरा में आला मुकाम भी उनको हासिल होगा। मुकन्ना से इंसाफ की तवक्को करना कीकर से फल हासिल करने के मुतरादिफ है। मेरा तो ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन है। किकरा नूं फल नहीं लगता, मुकन्ना जो है ये कीकर बन के रह गई है। वहाँ आप इल्ज़ाम तराशी, फोश, फिक्रे, रौनत, झूठ, ये सारा कुछ आपको मुकन्ना में मिलेगा। फिर लोग कैसे इज़्ज़त करें? अगर मुकन्ना में बैठे हुए चंद 100 लोगों को जिन्होंने कि अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, ये अगर उनको ये समझते हैं कि हम वहाँ बैठ के जो मर्ज़ी करें और अवाम को कुछ पता नहीं, आज का बच्चा जानता है। कोई पब्लिक पॉलिसी की बात होती है मुकन्ना में? अलबत्ता मेम्बरान ने अगर अपने फ़ायदे में कुछ करना हो तो वो कहते हैं ना, छू मंतर हो जा, और वो हो जाती है। जैसे कि ये 26वीं तरमीम आप देखें, सेनेट में मंजूर हुई, कौमी असम्बली में मंजूर हुई, सुबह होने से पहले सदर ने साइन किए और इम्प्लीमेंट हो गई। आवाम के फ़ायदे की बात हो तो बिल ही पेश नहीं होता। और अगर आम लोग हों तो अदालतों की बात करें तो वहाँ केस ही नहीं लगता, बंदे मर जाते हैं, वक्त गुजर जाता है। ये है इंसाफ। लौट आए इंसाफ की तरफ। मैं देख रहा हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा जिस मेयार का इंसाफ मुहैया करके गए हैं, मुझे ये लगता है कि बाकी की जो ज़िंदगी है वो
کسی چار دیواری کے اندر ہی گزاریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ باہر نکل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اس کیٹیگری میں ہیں، فال کرتے ہیں، جو قاضی جہنم جنت میں جائیں گے، وہ نہیں جا سکتے۔ فرمان دہرائے دیتا ہوں کہ جس نے مقدمے کو سمجھا، سچ کو جانا اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا، جس نے مقدمے کو سمجھا، سچ جانا، لیکن قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسرا، جس نے مقدمے کو سمجھا ہی نہیں اور سچ کو جانا ہی نہیں اور فیصلہ سنا دیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ناظرین، ایسے انصاف کے کانسیپٹ کے سبب معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ کم از کم عوام اپنی انہی صلاحیتوں کو سچ جاننے کے لیے استعمال کرے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور اللہ نے بڑے کھلے الفاظ میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے، کارآمد لگی ہے، تو آپ اس کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں آپ اپنی رائے ضرور دیں۔